فاطمہ کا جہیز لکھا کہ 16 عدد جہیز دیا گیا، لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر 4 بیٹیاں تھیں تو ایک ہی کا جہیز کیوں لکھا گیا؟ کیا سن رہے ہیں آپ کا؟ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ اور تھوڑا سا آگے چلتا ہوں آپ کو لے کے، یہاں تو ماشاءاللہ بہت باتیں ہو گئی، 4 بیٹیاں تھیں تو ایک ہی کا جہیز، اچھا سارا حق جو ہے ایک ہی بیٹی کو دے دیا گیا۔ یہ جو آپ خمس کا مسئلہ، اچھا تھوڑا سا یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے ہمارے لیے، اور ہمارے لیے تھوڑا سا معاملہ ہو جائے گا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، خمس کی آیت قرآن میں موجود ہے، 2 ہجری میں روزہ واجب ہوا، سب کچھ ایک ہی ساتھ واجب نہیں ہو گیا صاحب، 2 ہجری میں روزہ واجب ہوا، سن 6 ہجری میں حج واجب ہوا، سن 7 ہجری میں خمس واجب ہوا۔ یہ خمس ہے کیا صاحب؟ کہا یہ خمس ہے کس کا حق ہے؟ ارے ایک ہی جملے میں سمجھیے نا، اتنی دور کیوں جا رہے ہیں؟ حق زہرا کو خمس کہتے ہیں، حق زہرا کو خمس کہتے ہیں۔ 2 مصرے یاد آ رہے ہیں، ان 2 مصروں کو ہی نقطہ سمجھ لیجئے گا۔ خمس کہتے ہیں حق زہرا کو۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، گر 4 بیٹیاں تھیں تو خیبر کے بعد بھی، گر 4 بیٹیاں تھیں تو خیبر کے بعد بھی کیوں خمس مل رہا تھا اکیلی بطول کو؟ یہ شاعر نے کہا۔ بھائی شاعر کا کہا ہو سکتا نہ مانے، لیکن تاریخ تو گواہ ہے۔ خمس کہتے ہیں حق زہرا کو۔ ہر طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک بیٹی کا ثابت ہے کہ ایک بیٹی تھی۔ اب وہ 3 بیٹیاں کس کی تھیں؟ یہ کوشچن مارک ہی رکھوں گا آخری مجلس تک، اور تاکہ یہ کوشچن ہی رہے۔ اچھا جنہیں پتا ہے انہیں پتا ہے، جنہیں نہیں پتا ان کے لیے سوالیہ نشان ہے، کیونکہ مجھے اور بھی مناقب آپ تک پہنچانے۔ احتجاج تبریسی، ارے کتابیں پڑھیے، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں وقت نہ برباد کیجیے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ مجلسیں سنیے لیکن کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا کیجیے، اور شوق ہی نہ ہو، اندر سے ذوق بھی ہو۔ خالی شوق کافی نہیں ہوتا، ذوق بھی ضروری ہے کہ آپ کتابیں پڑھیے۔ ارے کتابیں نہیں ہیں تو ان سے کلیکشن لے لیجئے جن کو کتابوں کے بارے میں پتا ہے۔ کتابیں پڑھیے، فضائل آل محمد پڑھیے، ورنہ آنے والی نسلوں کو خطرہ ہے۔ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آل محمد کے حقوق کو پڑھیے اور سنیے۔ کتاب کا نام لے رہا ہوں، کل تک میں نے ساری کتابیں گنائی، ایک کتاب بتا رہا ہوں، اب مجھے کسی کا انتظار نہیں کرنا۔ احتجاج تبریسی، ماشاءاللہ آپ کے سامنے۔ احتجاج کہتے ہیں کس کو؟ ہمارے یہاں ہندی میں کہتے ہیں آندولن، آندولن، پروٹیسٹ، جو احتجاج کیا اس میں ائمہ معصومین کے احتجاج درج ہیں، اور اس میں باغ فدا کا، حق زہرا کا بھی احتجاج ہے جو بیوی کا ہے۔ اس کتاب میں، اب توجہ عزیزان گرامی جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اس کتاب میں ایک بیٹی پر ہی بات کر رہا ہوں ابھی، انشاءاللہ آگے سے میں ولایت تک جاؤں گا، توجہ رکھیے گا۔ ایک بیٹی تھی۔ احتجاج تبریسی میں ایک روایت ہے صاحب مجلس شورا کی۔ کون سی روایت؟ مجلس، ارے بولتے آئیے، مجلس شورا۔ مجلس شورا میں 6 نفر، کتنے؟ 6 لوگ، اس کے اندر تاریخ کہتی ہے اس میں مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بھی موجود تھے، اور میں نے بتایا تھا ام کلثوم کی شادی تیسرے خلیفہ سے ہوئی ہے مسلمان۔ اب سنیے، اس میں موجود تھے۔ ارے مرحبا زندہ باد۔ احتجاج تبریسی یہ کہہ رہی ہے کہ مجلس شورا میں بیٹھ کر، یعنی تیسرے خلیفہ بھی مسلمانوں کے موجود ہیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی نے اپنی 121 فضیلتوں کا اقرار لیا۔ ایسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ کہ بڑی آسان ہے۔ کتنی؟ 121 فضیلتوں کا اقرار لیا۔ اور کیسے لیا؟ سب بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ موقع آ گیا ہے، تمہید ختم ہو گئی، اب نتیجے سنیے، نکات آپ کے حوالے۔ اب جیسے ہی بیٹھے تو مولا کائنات نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، یہ بتاؤ جنت کا مالک میں ہوں یا تم میں سے کوئی؟ ڈھاکہ تو بہت اچھا سنتا ہے، مولا آپ کو آباد رکھیں۔ میں نے آپ کو بڑی دعائیں دی ہیں، اور اگر 2-3 مجلسیں آپ نے خاموشی جب یہ قبول کر لی تو کوئی مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ کل تو ماشاءاللہ آپ نے خوب سنائی ہے، اور میں نے اسی لیے پڑھا تھا کہ آپ قبول فرمائیں تاکہ ہسٹری اپنے بچوں کا۔ مولا کائنات نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ جنت کا مالک تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ سب نے کہا یا علی بس آپ ہیں۔
سورج کو پلٹانے والا تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ دیکھیے احتجاج تبریسی کا حوالہ، اگر میں نے پھر آج میں کہہ رہا ہوں، اگر پورے قد سے بھی کھڑے ہو گئے تو داد چھوٹی ہے، یہ جملہ بڑا ہے جو مولا کائنات کا احتجاج تبریسی میں۔ کہا جنت کا مالک تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ سورج کو پلٹانے والا تم میں سے کوئی ہے؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ زمین سے گفتگو کرنے والا تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں، یا علی بس آپ ہیں۔ یا صوب الدین تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ عین اللہ تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی، چاہے جیسے سن، کہا یا علی بس آپ ہیں۔ ید اللہ تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ سورہ براءت کی تبلیغ کرنے والا تم میں سے کوئی ہے؟ ارے میں کچھ کہہ گیا، تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا ید اللہ تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا شب ہجرت رسول کے بستر پہ سو کر مرضی الہی خریدنے والا، بھائی توجہ جان محترم، تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں نے کہا پورا مجمع بھی قد سے کھڑا ہو جائے تو کم ہے، تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا صاحب ذوالفقار تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا وجہ اللہ تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا قسیم النار والجنہ تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا غدیر کا مولا، ہائے ہائے ہائے، توجہ جانا گرامی، احتجاج تبریسی، سب سے پہلے تو یہاں رک کے وہ نتیجہ دینے سے پہلے جو ماشاءاللہ یہ گمسم بیٹھے رہتے ہیں، کچھ نوجوان ہمارے بزرگ بیٹھے رہے ہیں، وہ کیونکہ اپنے دور کے خطبہ اور ذاکرین کو داد دے چکے، یہ جو نوجوان یوں ہی بیٹھ کے سنا کرتے ہیں، میں ان کے لیے ایک بات کہہ دوں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جب ذاکر بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، جب علی والے سامعین بولتے ہیں تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، اور سنیے، یہ سناٹا تو ہمیں فضائل پہ پسند ہی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوں گے جنہیں سناٹا پسند ہوگا، ہمیں فضائل پہ سناٹا نہیں پسند ہے۔ ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو داہنے ہاتھ پہ فرشتہ بیٹھا ہے وہ آپ کے بھی نامہ اعمال میں ثواب لکھتا چلا جائے۔ جو کہنے جا رہا ہوں ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سن لیجئے گا اور انشاءاللہ مجلس یاد رہے گی۔ مولا نے فرمایا قسیم النار والجنہ تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا ید اللہ تم میں سے کوئی ہے کہا یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا امیر المومنین تم میں سے کوئی ہے کہا یا کہ میں؟ کہا یا علی، توجہ توجہ، کہا یا علی بس آپ ہیں، یا علی بس آپ ہیں۔ ایک بیٹی تھی، اس کی دلیل دے رہا ہوں، احتجاج تبریسی پڑھیے گا جا کر۔ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ کہا سورج کو پلٹانے والا تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ امیر المومنین تم میں سے کوئی ہے یا کہ میں؟ یا علی بس آپ ہیں۔ تو پوچھتے پوچھتے علی نے پوچھ ہی لیا، داماد رسول تم میں سے کوئی ہے؟ مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہا داماد رسول تم میں سے کوئی ہے؟ کہا یا علی بس آپ ہیں۔ ارے تمہاری عقلوں پہ ماتم کروں کتنے سال۔ ہاں، یہ کبھی کبھی عقلوں پہ پتھر نہیں پہاڑ رکھے ہوتے ہیں، سمجھتے سب ہیں لیکن مانتے کچھ نہیں۔ آج میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو ایسے ہی بات ہوئی کہ بھئی لوگ سمجھتے تو سب ہیں لیکن بہت سارے ایسے ہیں ہمارے ہاں شیعوں میں بھی، ہم کو کسی اور کی بات نہیں کرنی، اپنی بات کرنی، ہمارے گھر میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو فضائل علی پہ دیکھ تو لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ ان کی غلطی نہیں ہے، کل ایک بات کہی تھی، آج تھوڑا سا یہ سائیکولوجیکل کنیکشن ہوتا ہے اس کا، میں آپ کو بتاؤں۔ ایک لفظ ہے جاہل،
اور ایک ہوتا ہے ابو جہل. اچھا کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ جاہل کہتے ہیں یہ میسج ہے، جاہل کہتے ہیں اسے جو کچھ نہ جانتا ہو. ابو جہل کسے کہتے ہیں؟ ہاں مولا آپ کو آباد رکھیں. دیکھیے علی کو دل میں بسانے کے یہ فائدے ہیں، جانتا سب ہو مانتا کچھ نہیں. اگر کوئی دلیل مانگے تو کیا دلیل دیں گے؟ آپ کے پاس ہسٹری موجود ہے. جاہل پوری قدیر پڑھ جاؤں اشارے میں. جاہل اسے کہتے ہیں جو دیکھ کر ایمان لے آئے، پہلے نہ جانتا ہو، بتا دیا جائے تو مان لے. ابو جہل اسے کہتے ہیں جو دیکھے بھی سنے بھی اور اس کے بعد انکار کر دے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا جا کے تاریخ پڑھیے، نہ جانے کتنے ابو جہل رسول کے سامنے تھے. جو جاہل تھے وہ پہلے معجزے پر ایمان لے آئے، لیکن جو ابو جہل کھڑے تھے انہوں نے دیکھ کے بھی نہ مانا اور کہا یہ تو جادو ہے. اسے کہتے ہیں ابو جہل. اگر کوئی دیکھ کے بھی نہ مانے، کتابوں کے ریفرنسز سے بھی نہ مانے، سمجھ لیجئے گا جاہل نہیں ہے، ابو جہل ہے. ارے میرے سرکار بچوں سے پوچھئے بتا دیں گے کہ جو اصل میں سو رہا ہو وہ ایک آہٹ پہ جاگ جاتا ہے، لیکن جو جان بوجھ کے آنکھیں بند کیے ہو اسے آپ پوری زندگی جگاتے رہیے گا، وہ نہیں جاگے گا. اور آج کل ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں میں کہیں جا رہا ہوں ولایت کی طرف، اس لیے کہ میں اب ایک ہی بات پہ جو ہے ماشاءاللہ یہ 6 مجلسیں چونکہ مناقب اور بھی ہیں وہ رہ جائیں گے. یہ پاسبان ولایت ہیں اور کئی فرمائشیں انڈیا سے بھی ہیں یہاں سے بھی ہیں کہ ولایت کے حوالے سے تو میں ولایت تک پہنچوں گا. اور پاسبان ولایت ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کہ یہ جو فدق کا معاملہ ہے نا، اس بی بی کو فدق اور باغ کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کل بھی کہا تھا یہ بی بی گئی تھی صرف ولایت کے لیے. دربار میں جو بی بی گئی ہیں وہ صرف ولایت کے لیے گئی ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں، یہ جو گلے میں ہاتھ ڈال کے زبردستی لایا جاتا ہے، صاحب آپ بھی چلیے. اے میرے سرکار یہ دین اسلام ہے، کوئی کھلواڑ نہیں ہے. یہ عقل مندوں کا مذہب ہے، پاگلوں کا مذہب نہیں ہے. ایک فلسفی ہے اور لاجک ہے. اسلام کو سمجھیے ایک جملے سے عزیزوں دنیا پہچان ہی نہیں پائی کہ دین پہنچانا ہے یا منوانا ہے. ڈھاکہ کے محترم صاحبان پورا عشرہ اس ایک جملے پہ ہو سکتا ہے، اور علماء کئی عشرے. دین پہنچانا ہے یا منوانا ہے؟ ارے میرے سرکار اگر منوانا ہوتا تو صرف ایک محمد کافی تھا. میں کاش کے بعد پہنچ جائے. دین منوانا نہیں ہے، اس کو سمجھیے. دین منوانا نہیں ہے، دین پہنچانا ہے. پہنچائیے آپ، اور جس کا دل قبول کر لے وہ خود آ جائے گا. زبردستی کیوں لا رہے ہیں بھائی؟ ہاں زبردستی گھسیٹ کے وہ نہیں آنا چاہتا. اور پھر بھی یہ میسج ہے، اس کو قبول کیجئے. کربلا سے ثابت کر رہا ہوں وہ نہیں آنا چاہتا، پھر بھی آپ لے کے چلے آ رہے ہیں. ارے چلو کیوں آئے بھائی؟ زبردستی آپ لے کے جائیں گے جب انویٹیشن انہوں نے دیا ہی نہیں ہے، جب انہوں نے بلایا ہی نہیں ہے تو وہ کیوں آئے گا؟ اپنے گھر پہ بیٹھے گا نا. زبردستی لے کے چلے آ رہے ہیں، زبردستی. عزیزوں بھیڑ نہ جمع کیجئے، بھیڑ نہ جمع کیجئے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ چلے گئے. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب چلے گئے، پاکستان میں تھے، بہترین خطیب. لوگ پڑھ کے سن کے خطیب ہو گئے. عجیب مثال دینے جا رہا ہوں، سن کے خطیب ہو گئے. بھیڑ نہ جمع کرو. عزائے فاطمیہ کی مجلسیں ہیں، چلیے. نہیں، حق و باطل میں فرق تو رہے. زبردستی لا رہے ہیں. اظہر حسین زیدی صاحب کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہو سکتا ہے یہاں بھی پتنگیں بہت اڑائی جاتی ہوں. وہ کہتے تھے کہ 2 دوست تھے، بہت لطف آئے گا آپ کو. 2 دوست تھے، وہ فرماتے تھے کہ 2 دوست تھے، آپس میں معاہدہ انہوں نے کیا کہ آج دیکھتے ہیں سب سے زیادہ پتنگیں لوٹتا کون ہے. شام میں ملاقات ہوگی. کہا ٹھیک ہے. شام آئی تو دونوں دوست ملے. کہا لوٹ لی؟ کہاں. کہا چلو. جب گنی تو ایک نے 50 لوٹی تھی، ایک نے 10. جس نے 50 لوٹی تھی وہ تو ہنسی رہا تھا پیچھے تک، توجہ. لیکن جس نے 10 لوٹی تھی وہ بھی ہنس رہا تھا.
تو 50 والے نے 10 والے سے پوچھا چلو میں نے زیادہ لوٹی تو میں ہنس رہا ہوں، آپ سے زیادہ سمجھدار کون ہوگا، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا تو جیت کے ہار گیا، میں ہار کے جیت گیا۔ نہیں، سب تک بات ہی نہیں پہنچی ہے۔ تو جیت کے ہار گیا، کاش کے جملہ میں ہار کے جیت گیا۔ کہا کیسے؟ کہا تو نے 50 لوٹی ہیں جس میں سے ایک بھی اڑنے والی نہیں ہے، میں نے 10 لوٹی ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا 10 کی 10 صحیح ہیں، اڑنے والی ہیں۔ نہیں سمجھے؟ اگر حسین چاہتے تو بھیڑ جمع کر لیتے، بھیڑ کو نہیں جمع کیا، 72 کو چن کے کربلا لے آئے۔ بات یہاں پہ اور تھوڑا سا آگے مناقب بی بی سیدہ پہ دیکھیں، بی بی زہرا سلام اللہ کے علیہا کے مناقب بہت ہیں۔ اس پہ تو علامہ کاظم قزوینی کی ایک کتاب ہے من المہد الی اللحد، آپ اٹھا کے دیکھیے گا، اور اس کے اندر علامہ کاظم قزوینی نے خوب فضائل لکھے ہیں۔ میں بچوں سے کہہ رہا ہوں خدا حسین کا واسطہ اپنا سارا وقت برباد نہ کرو، بلکہ کتابوں کا مطالعہ کرو، اسٹڈی کرو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، لیکن قاتل زہرا پہ لعنت کرنا نہ چھوڑنا۔ اور اپنے بچوں سے کہہ کر جا رہا ہوں، کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی یہ میسج دے رہا ہوں کہ ہم اور آپ بے وقوف ہو سکتے ہیں، لعنتوں کو ہذیان نہیں ہوتا، لعنتیں بے وقوف نہیں ہوتی ہیں۔ عزیزوں، میں نے انڈیا میں پڑھا تھا، اس کے بعد تو کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے، لیکن آج موقع ملا ہے تو بات کر رہا ہوں کہ کبھی بھی قاتل زہرا کی بات آ جاتی ہے تو لوگوں کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے۔ ہاں، سنبھل کے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، تو مجھے ڈر کسی کا نہیں ہے، ان کا ہے۔ دنیا سے نہ ڈریے، ان سے ڈریے، محشر کے میدان میں انہیں منہ دکھانا ہے۔ اور یہاں سے لے کر آخری مجمع تک توجہ سے سنیے گا، قاتل اپنے عقیدے سے کوئی کمپرومائز نہ کیجیے گا، اپنے بچوں کو آل محمد کے قاتلوں کے نام رٹوا دیجئے، ہائے ہائے رٹوا دیجئے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ کیوں رٹوا دے؟ اگر کوئی پوچھے تو آج بھی ہمارے یہاں لکھنؤ کی سرزمین پہ گہوارہ ادب شہر اعظم میں یہ تہذیب کچھ جگہوں پر باقی ہے کہ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں اور آل محمد کا نام کے دشمنوں کے نام لے لے کر لعنت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، آپ کا سناٹا، اگر بات پہنچ گئی تو شاید کوئی خاموش نہ رہے۔ ارے لاجک کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ آل محمد کے دشمنوں کا نام لے لے کر یزید پر لعنت، ہرملہ پر لعنت، شمر پر لعنت۔ یہ کیوں لعنت ہو رہی تھی؟ جب ہم نے پوچھا کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ قاتلوں کے نام لے لے کر کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ نبی کے قاتل پر لعنت، علی کے قاتل پر لعنت، حسن کے قاتل پر لعنت، حسین کے قاتل پر۔ آپ اگر بات پہنچ گئی تو شاید کوئی خاموش نہ رہے۔ اس بزرگ سے جب پوچھا گیا نام لینے کا کانسیپٹ کیا ہے، کہا نام لے لے کر بچوں کو بتا رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو بتا رہے ہیں کہ بچوں یاد رکھنا، یہ وہ نام ہیں جو ہمارے یہاں رکھے نہیں جاتے۔ صلوات بر محمد آل محمد۔ یہ وہ نام ہیں جو ہمارے یہاں رکھے نہیں جاتے، اور جو لوگ خاموش رہتے ہیں نا ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں فضائل آل محمد پہ خاموش رہنے والوں کے لیے۔ ماشاءاللہ یہاں تو مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج سورہ کوثر کا ایک معجزہ بتا رہا ہوں، اس معجزے کو سنیے جو چھٹے امام مغبر صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہاں، مولا سے پوچھا، مولا یہ بتائیے منافق کی پہچان کیا ہے؟ سبحان اللہ، حق زہرا کی بات ہو رہی ہے، ایک آگ ہے جو سینے میں لگی ہے، کچھ دھواں نکالنے کا موقع مل جاتا ہے
کہ جو آگ سینے میں لگی ہے، ورنہ کھل کے تو اس وقت بولیں گے جب ذوالفقار پردے سے آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، جتنا بول سکتے ہیں اتنا تو حق اہل بیت کے لیے بولیے، ڈریے نہیں۔ آل محمد کے حق کے لیے بولیے، آل محمد آپ کے لیے بولیں گے۔ عزیزوں یاد رکھیے گا، مولا سے پوچھا گیا مولا منافق کی پہچان کیا ہے؟ سنو، پہلا ہی فقرہ قیامت ہے۔ جو خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اوروں کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ جن کے دل میں مسلمان ہوگا تو کبھی علی سے بغض رکھے گا ہی نہیں، بڑی بات کہہ گیا۔ اگر مسلمان ہوگا تو علی سے بغض نہیں، اولاد علی سے بغض نہیں، آل محمد سے بغض نہیں، نبی سے بغض نہیں۔ لیکن اگر دل میں کوئی چھوٹا سا بیٹھا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کہ فضائل نبی بھی پڑھے جائیں تو خاموش، فضائل علی بھی پڑھے جائیں تو خاموش۔ سن سکیں گے جملہ؟ پوچھا گیا مولا بتائیں منافق کی پہچان کیا ہے؟ سارے موالیوں کے لیے تبرک ہے۔ مولا فرماتے ہیں پہلی پہچان یہ ہے ہمارے فضائل سن کے بھی خاموش رہے۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کو آباد۔ آگے بڑھ جائیے کا دوسری ہاں بیٹا آج بات یہاں کی نکلی آئی ہے، دیکھ رہے ہیں بچوں کے خون کی طہارت اور حرارت، اس میں طہارت بھی ہے اور حرارت بھی ہے۔ یہ دودھ کی تاثیر ہے جو بول رہی ہے، یہ میگنیٹنگ سسٹم ہے، یہاں سے نام علی لیا گیا، بچہ کھنچ کے ادھر چلا گیا۔ عزیزان گرامی جو میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیے، بات آ ہی گئی ہے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کی اور ان کی مذمت کی، تو آج یہیں پہ مجلس ختم کروں گا، اور سنتے رہیے روایتیں اور حدیثیں، اور آپ کی خدمت میں نکات پیش کرتا ہوں کہ پوچھا گیا منافق کسے کہتے ہیں؟ چھٹے امام نے فرمایا جو ہمارے فضائل سن کے بھی خاموش بیٹھا رہے۔ کا دوسری علامت کیا ہے؟ تجربہ کیجئے، ایک دوسرے کا چہرہ نہ دیکھیے گا۔ کا دوسری علامت کیا ہے؟ کا جو آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات نہ کرے۔ ہائے تجربہ نہیں کیا؟ جو نظر سے نظر ملا کر بات نہ کرے تو دل میں کہیں نہ کہیں چور، ارے یہی تو کہتے ہیں آنکھیں نہیں ملا رہا ہے، اس کا مطلب کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ کہتے ہیں نا۔ تو منافق کی پہچان بتائی، پہلی پہچان ہمارے، یہ سب سے ہائی کلاس کی پہچان ہے کہ ہمارے فضائل سن کے بھی خاموش رہے، اور دوسری پہچان کیا ہے؟ کہ نظر سے نظر ملا کر بات نہ کرے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا مولا اگر کوئی ایسا، اردو میں کہتے ہیں اس کو ڈھیٹ، اردو میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی سنیے، ہاں بو باس تو رہے گی، یعنی جس کی رسی بھی جل جائے اور ایٹھن بھی نہ جائے۔ اگر کوئی ایسا شخص آ جائے مجمع میں بیٹھا ہو اور بول بھی رہا ہو علی کے فضائل پر، معجزہ بتا رہا ہوں، اور سنیے یہاں پہ کوئی بھی کام ٹرائی کے لیے نہیں کیا جاتا، یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور میں اس کی دلیل دے رہا ہوں۔ کہ کوئی ایسا بیٹھا ہو رسی بھی جل گئی اور ایٹھن بھی نہ گئی، یعنی علی کے فضائل سن کے بول بھی رہا ہو اور بابا بھی کر رہا ہو، لیکن ہے منافق۔ پیچھے والوں سے دعائیں چاہتا ہوں، ارے اگر نہیں بولے گا تو پہچان لیا جائے گا۔ تو اگر کوئی ایسا بیٹھا ہو تو کیسے پہچانے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنا۔ ڈھاکہ والوں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ تحفہ کروڑوں میں نہیں دیا جاتا جو مجلس حسین کے صدقے میں چھٹے امام نے فرمایا 3 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنا۔ تیسری مرتبہ ختم نہیں کرنے پاؤ گے، اس کے اندر کا منافق، سورہ کوثر، اس کے اندر کا منافق باہر آ جائے گا، باہر آ جائے گا۔ مولا سورہ منافقون کیوں نہیں؟ ڈھاکہ کے محترم صاحبان جو خاموش ہیں ان سے شکایت رہے گی، پورے مجمع کی توجہ، سورہ بقرہ کیوں نہیں؟ سورہ منافقون کیوں نہیں؟ ارے اور کوئی سورہ کیوں نہیں؟ سورہ فیل کیوں نہیں ہے؟ سورہ قل اللہ کیوں نہیں؟ سورہ مومنون کیوں نہیں؟ یہ 3 آیتوں کا سورہ کیوں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں یہ خالی سورہ نہیں ہے، میری جدہ فاطمہ کا قصیدہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔
بیٹا تم سلامت رہو، جب بات آتی ہے تو سب خاموش ہو جاتے ہیں. بڑی عظمت ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں، بڑی عظمت ہے. آل محمد کے قاتلوں پہ لعنت کیا کیجئے، بار بار کہہ رہا ہوں. اور اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ جا کے ان علماء سے پوچھے کہ جن علماء نے باقاعدہ کہا ہے کہ آل محمد کے قاتلوں پر لعنت کرتے رہو. کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نبی کے قاتل کے اوپر لعنت نہ کرے، کوئی علی کے قاتل پہ لعنت نہ کرے، خوب کرتا ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے صاحب تو کہتے نہیں نہیں صاحب ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا. کیوں؟ یزید پہ لعنت نہیں ہے؟ ظالم پہ لعنت نہیں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. اچھا قرآن میں تبت یدا سورہ نہیں ہے؟ اللہ خود تبرہ کر رہا ہے اور قرآن مجید میں کہہ رہا ہے تبت یدا تبت یدا تبت یدا. توجہ، تبت یدا. جب بات آ جاتی ہے آ گیا جس کے لیے تمہید میں نے بنائی تھی اس نتیجے پہ. جب بات آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ویسا نہیں. میں نے کہا صاحب آج ڈھاکہ دیکھتا ہوں میں، کل تو آپ نے خوب ماشاءاللہ اور آج بھی خوب سنا. ایک نتیجہ سنیے اور آج کا میسج لے کے جائیے. یہاں پہ اگر یہ صاحب بیٹھے ہوں، یہ ماشاءاللہ انہوں نے بتایا کہ دبئی سے ہیں، اور یہ ہمارے جتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہ سب بیٹھے ہوں، تو اگر میں اور ماؤں بہنوں سے دعاؤں کے ساتھ میں خاص طور پہ یہ جملہ آپ تک میسج پہنچا رہا ہوں، اس کو کلپ کاٹ کے چلا دیجئے گا اور یہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھ رہا ہوں. اگر یہاں پہ کوئی بیٹھا ہو صاحب اور بشیر صاحب کوئی یہاں بیٹھا ہو، آپ اس سے پوچھئے امریکہ سے محبت کرتے ہو؟ ڈھاکہ والوں وہ کہنے جا رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا آپ مجلس کو بھی اور اس احقر الزمن طالب علم کو. اگر بشیر صاحب سے، چلیے نام لے لیتا ہوں، منہ لگے صحابیوں میں سے بھی ہیں، ہمارے بھائی بھی ہیں، تو میں ان سے، سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھ لوں کہ امریکہ سے محبت ہے تو یہ کہیں گے ہے. ارے پہلے ہے سن لیجئے، ہے. تو میں نے اچھا کتنا بڑا احمق ہوں گا میں، اگر میں احمق ہو جاؤں گا یا نہیں ہو جاؤں گا. انڈیا میں پڑھا تھا تو شاید کوئی اپنی جگہ پہ نہیں تھا، دیکھتا ہوں ڈھاکہ میں پڑھ کے جو مثال دے رہا ہوں ایسی مثال ہے کہ رد نہیں کر سکتا کوئی. جب قاتل زہرا کی بات آتی ہے تو کوئی نہ کوئی جملہ دے کر روک دیا جاتا ہے. سنیے سنیے سنیے، پین کلر دیجئے نہیں. پین کلر کا ڈاکٹر اچھا نہیں ہوتا اور زیادہ کھانے سے کڈنی خراب ہو جاتی ہے. بار بار کہہ رہا ہوں. ہاں پین کلر کا کیا کام ہے؟ ایک بار دی گئی، کچھ دیر تک جب تک اثر رہا درد تھما رہا، جیسے ہی اثر ختم ہوا درد پھر چالو. آپ کو پین کلر والا ڈاکٹر نہیں بننا ہے، وہ ڈاکٹر تلاش کیجئے جو مرض کی جڑ تک پہنچ کر جڑ کا علاج کرے. ہمیں وہ ڈاکٹر نہیں چاہیے جو پین کلر دے رہا ہو، اس لیے کہ اس سے بڑا زہریلا کوئی ہو نہیں سکتا کہ جو پین کلر دے دے کر درد کو دبا رہا ہو. میں نے کہا انڈیا میں نے پڑھا تھا، آج ڈھاکہ میں پڑھ کے دیکھ لیتا ہوں. قبول کرے مومنی. عزیزان گرامی یہاں پہ بیٹھے ہیں، بشیر صاحب سے میں نے پوچھا امریکہ سے محبت ہے تو کہیں گے ہے. تو اب میں یہ نہیں پوچھوں گا ایران سے ہے یا نہیں ہے. ایسا جاگو نا، میں کچھ کہہ رہا ہوں. توجہ عزیزان گرامی، توجہ. کوئی خاموش رہا گہوارہ ادب، شہر ادا، شہر انیس، شہر دبیر تک افسوس ہوگا، ورنہ میرا اپنا مقدر جو نہ پہنچا پایا. اگر یہ کہہ دیں کہ امریکہ سے محبت ہے، یہ نہیں پوچھوں گا ایران سے ہے یا نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جب امریکہ کا ماننے والا ہے. توجہ توجہ، پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. میں نے کہا بیٹھے رہیے، آپ کی مرضی، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، محسوس کیجئے گا تبرک ہے آج کا. جیسے ہی کہا امریکہ سے محبت، پوچھوں گا ایران سے ہے نہیں. جب امریکہ سے محبت ہے تو ایران سے نفرت ہوگی. اب میں ان سے پوچھ لوں ایران سے محبت ہے، یہ کہیں گے ہے. تو اب ان سے یہ نہیں پوچھوں گا امریکہ سے محبت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر ایران کا چاہنے والا ہے تو امریکہ کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. امریکہ کا چاہنے والا ہے تو ایران کا دوست نہیں ہو سکتا. اما کلیہ آپ کا ہے بنایا ہوا یا کرتاس کربلائی کے گھر کا ہے؟ جب ایران کا چاہنے والا امریکہ کا دوست نہیں ہو سکتا تو زہرا کا ماننے والا قاتل زہرا.
مولا حق حال مولا حق مولا حق حال مولا حق مولا 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 حق مولا حق نعرہ حیدری فرمائی کلیہ آپ کا ہے. عشق مولا سے خامنائی آپ کے اعلان سے، عشق مولا سے خامنائی آپ کے اعلان سے ڈر رہی ہے آج بھی عیسائیت ایران سے، ڈر رہی ہے آج بھی عیسائیت ایران سے. ارے فاطمہ زہرا آپ کی تربیت کا ہے اثر ہم نے نیزوں پہ سنا ہے قرآن کو قرآن سے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. ایران کا چاہنے والا ہے تو امریکہ سے دوستی نہیں کرے گا. میں جاؤں یا نہ جاؤں مجھے جانا بھی نہیں ہے صاحب. جب کربلا چلا گیا تو دنیا کی کہیں کی حاجت نہیں ہے. ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں مجھے کہیں کی حاجت نہیں ہے کہ آپ مجھے وہاں بھیج دیجئے وہاں نہیں. مجھے کہیں نہیں جانا ہے. کربلا میں شہزادی نے مجھ سے عبادت کروا لی ہے, ذاکری کروا لی ہے, بین الحرمین بلا کے پڑھوا لیا ہے. اب مجھے کہیں نہیں جانا ہے. ارے جنت جس پہ قربان ہو جائے, جب ہم اس علاقے سے ہو کر چلے آئے تو ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایران کا چاہنے والا امریکہ کا دوست نہیں ہو سکتا تو پھر زہرا کا ماننے والا قاتل زہرا کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے عباس سرسوی نے کہا تھا کہ منبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. اور میں یہ سمجھتا ہوں, توجہ رکھیے گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مصرے نہیں ہیں, یہ مصرے نہیں ہیں, یہ پوری تاریخ ہے. اور بار بار کہہ رہا ہوں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, لعنت بھیجیے, وہ قابیل کے دروازے پہ دستک دے گی, یزید کے دروازے تک جائے گی, وہ سچوں تک نہیں جائے گی, جھوٹوں تک آئے گی. عباس سرسوی نے کہا تھا کہ منبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان. ارے پہلا مصرع ہی قیامت ہے صاحب. حالات حاضرہ کو رکھیے, وہ فرماتے منبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر, دم ہے. عباس سرسوی, سرسی سرزمین بڑی زرخیز زمین ہے, وہ فرماتے منبر پر بیٹھ کر نہ سیاست. چوتھا مصرع قیامت ہے کہ منبر پر بیٹھ کر نہ سیاست بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر, دم ہے تو فاطمہ کی شہادت بیان کر. شامل تھے جتنے لوگ بھی قتل بطول میں, شامل تھے جتنے لوگ بھی قتل بطول میں, ان سب کا نام لے کے روایت بیان کر. یا ہمارے یہاں کا بس ٹھہر دیے گا, آگے بڑھ رہا ہوں اور تھوڑا سا اور آگے لے کر جا رہا ہوں. اپنے بچوں کو آل محمد کے بارے میں بتائیے, نسلوں کو بچائیے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, آل محمد کے حقوق فضائل پڑھائیے. یہ ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ, مولا آپ کو آباد رکھیں. اب سنیے, بی بی سیدہ سلام اللہ کے, یہ آپ کو جگانے کے لیے میں نے بات کہی تھی تاکہ آپ اس دروازے کو کھولیں فکر کے, تو میری کچھ باتیں قبول فرمائیں. دیکھیں یہاں پہ فلاسفرز کو پڑھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. بی بی سیدہ کی ذات جو ہے وہ نقطۂ خلقت ہے. بڑا جملہ تھا صاحب, مولا آپ کو آباد. نقطۂ خلقت ہے, یعنی جہاں سے خلقت کا آغاز ہوا. اور نہ یقین آئے تو حدیث قدسی پڑھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. اللہ اکبر. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. جاگو, تھوڑا سا جاگنا, تھوڑا سا برداشت کر لینا. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تھوڑا سا میرا طریقہ الگ ہے اپنے بچوں کو سمجھانے کا, اس لیے میں ایک مثال دے جاؤں گا اور صرف اشارے میں سمجھے گا. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق, تو کیا اللہ نے کہا میں زمین پہ آ گیا؟ نعوذ باللہ. ارے وہ تو جسم ہی نہیں رکھتا. بشیر بھائی میں آ گیا اپنی منزل پر, اور انشاءاللہ ولایت تک میں کوچ کر رہا ہوں. توجہ رکھیے گا عزیزوں, کیا وہ آ گیا؟ کوئی ہے جو یہاں پہ بتائے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ بتائے گا تو مسلمان ہی نہیں رہے گا. اگر کوئی دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, نہیں میرے سرکار, آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. جب موسیٰ نہیں دیکھ سکتے,
ہاں ہاں، موسیٰ کے لیے کیا کہا کہ موسیٰ ابھی نہیں، قرآن ہے، کبھی نہیں۔ لن وہاں پہ آتا ہے جہاں ہمیشہ کا انکار ہو، کہا ابھی نہیں موسیٰ، کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھتا ہوں موالی کیسے علی کے فضائل قبول کر لیتے ہیں، مولا آپ کو آباد کہا ابھی نہیں موسیٰ، کبھی نہیں دیکھ سکتے۔ اٹھاؤ نہج البلاغہ، پڑھو مولا کا جملہ۔ مولا نے فرمایا علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ۔ موسیٰ سے کہا موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، ہاں کبھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے۔ اور علی نے کیا کہا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے میں نے دیکھا نہ ہو، جسے، ارے کیا فصاحت و بلاغت ہے۔ اگر علی یہیں پہ خاموش ہو جاتے ہم سب بہک جاتے، لیکن علی نے آگے بڑھ کے وضاحت کر دی۔ کسی نے کھڑے ہو کے، جیسے بالوں میخ نکالنے والے ہوتے ہیں نا، مجمع سے کھڑے، آپ نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ خدا کو دیکھا ہے، جملہ ایک ہی ہے، قبول کیجئے، خدا کو دیکھا ہے۔ کیا دندہ شکن جواب، خدا کو دیکھا ہے، خدا کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ کہا آگے کا جملہ تو سن، میں نے خدا کو دیکھا ہے اور میں علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ کہ وہ تو جسم نہیں رکھتا، آنکھیں نہیں رکھتا، چہرہ نہیں رکھتا، تو اسے دیکھا کیسے؟ کہ دل کی آنکھوں سے۔ بھائی دیکھیے یہ تاریخ ہے، جا کے پڑھیے گا، ماشاءاللہ کتابیں پڑھنے والے، کا دل کی آنکھوں سے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بی بی زہرا تک جا رہا ہوں، اٹینشن ہو کے سنیے۔ کنتو کنزن، حدیث قدسی ہے، کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا یا چھپایا ہوا، جو ترجمہ کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے، میں ایک چھپا ہوا یا چھپایا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے محمد کو خلق کیا، میں نے علی کو خلق کیا۔ فخلقت الخلق، ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا۔ بڑی محتاط لفظ ہیں صاحب، ایک خلق کو میں نے مخلوق نہیں کہا ہے، ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا، اور وہ کون ہے؟ کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا۔ اچھا سب سے پہلا نور، اول ما خلق اللہ نوری، کس نے فرمایا؟ نبی نے کہا سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے، حدیث قدسی آگے بڑھی اور کہا اے محمد زمین و آسمان کو نہ خلق کرتا اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ ہاں ہاں، اے محمد تمہیں خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ ارے کیا ذات سیدہ ہے، اللہ نے کہا نہ میں علی کو خلق کرتا، ذات سیدہ تک توجہ رکھیے گا، نہ میں علی کو خلق کرتا، جواب دے چکا ہوں۔ اب آپ بیٹھے ہوئے ہیں رزق ولایت لینے کے لیے تو رزق لیتے جائیے، نہ میں علی کو خلق کرتا نہ محمد کو، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ سب آئے کیوں ہیں؟ کہ خدا کی معرفت کرانے۔ تھوڑا سا ٹف موضوع ہو جائے گا بچوں کے لیے لیکن آسان کروں گا۔ کیسے پہچانوایا؟ میرے سرکار جاہل عالم کو نہیں پہچانوا سکتا، ہے پڑھے لکھوں سے میرا، جاہل عالم کی معرفت نہیں کرا سکتا، کم علم اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے کی معرفت۔ ارے کوئی ہے اس میں جو کہہ دے کہ جتنا میں گدھے کو پہچانتا ہوں گدھا بھی اتنا مجھے پہچانتا ہے؟ ارے صاحب اس سے آسان مثال ہو نہیں سکتی تھی، اور بیچارہ یہی جانور ہے جو مثالوں میں پھنس جاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے کہ جتنا، بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، کوئی ہے جو کہہ سکتا ہے جتنا میں نے گدھے کو پہچانا اتنا گدھے نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، آپ ہیں اشرف المخلوقات، آپ ہیں اشرف، آپ سب سے بلند ہیں، آپ گدھے کو تو پہچان سکتے ہیں مکمل، گدھا آپ کو نہیں پہچان سکتا کیونکہ وہ آپ سے کمتر ہے، جاہل عالم کی معرفت نہیں کرا سکتا۔
ارے مجبور قادر کی معرفت نہیں کرا سکتا. کچھ کہہ کے گزروں گا. عزیزوں کم علم اپنے سے بلند والے عالم کی معرفت نہیں کرا سکتا. جب قادر کی معرفت مجبور نہیں کرا سکتا ہاں اور مجبور مختار کی معرفت نہیں کرا سکتا تو پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. ڈھاکہ والوں میں نے کہا تھوڑا سا سخت موضوع ہوگا معاف کیجئے گا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے علی کو پیدا کیا, میں نے فاطمہ کو بھیجا, میں نے محمد کو بھیجا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اب سنیے مطلب سمجھاتا ہوں. ایک ہوتی ہے صفت. کیا ہوتی ہے؟ صفت. صفت کسے کہتے ہیں؟ اٹینشن مجلس تمام ہے. صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت یعنی جو میں پڑھ رہا ہوں, خطابت, یہ ہے صفت. عدالت, سمجھا لے جاؤں, عدالت یہ ہے صفت. ضروری نہیں ہے کہ خیبر و خندق پڑھ دیتا میں, لیکن جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں بچے ان تک میں پہنچا رہا ہوں. اس کو ذرا سا سمجھیے گا تاکہ بڑے بڑوں کو جواب ہمارے بچے دے سکیں. یہ مدرسہ ہے جناب ابو طالب کا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں. صفت کسے کہتے ہیں؟ کہا جو میں بول رہا ہوں, خطابت میری صفت, عدالت صفت, عدل صفت, علم ایک صفت, ٹھیک ہے, سخاوت ایک صفت, شجاعت ایک صفت. میرے سرکار کوئی کہہ سکتا ہے توجہ وہ عدالت جا رہی ہے, وہ علم جا رہا ہے, کوئی انگلی سے اشارہ کر کے کہہ سکتا ہے؟ رسائیے وہ عدالت جا رہی ہے, وہ علم جا رہا ہے, وہ قدرت جا رہی ہے. نہیں نہیں, صفت کبھی اشارے حصی سے نہیں پہچانی جا سکتی. توجہ چاہ رہا ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عدل ہے, وہ قدرت ہے, وہ علم ہے. اگر قدرت کو پہچاننا ہے تو قادر کا ہونا ضروری ہے. میں کاش کے بعد پہنچا لے جاؤں. علم کو پہچاننا ہے تو عالم کا ہونا ضروری ہے. خطابت کو پہچاننا ہے تو خطیب کا ہونا ضروری ہے. اب سمجھے آپ کہ علی کو کیوں بھیجا تھا؟ ارے ڈھاکہ والوں میں کچھ کہہ رہا ہوں, توجہ رکھے عزیزان گرامی. معارف پڑھ رہا ہوں, معارف, اور معارف کو برداشت کیجئے گا. اب سمجھے علی کو کیوں بھیجا, فاطمہ کو کیوں بھیجا, محمد اپنی صفتوں کا مظہر بنا کر یہ عمل کرتے جائیں, اس کی معرفت ہوتی چلی جائے. اسی لیے تو ساتویں امام کے سامنے بیٹھ کر ایک شخص دعا مانگ رہا تھا, اور دعا مولا دیکھ رہے ہیں کہ دعا مانگ رہا ہے. ساتویں امام کے سامنے دعا مانگ رہا ہے, مانگتا جا رہا ہے مجھے یہ دے دیجئے, مجھے یہ دے دیجئے, مجھے یہ دے, پروردگار سے مانگ رہا ہے مجھے یہ دے دے پروردگار. جب اس کی دعا ختم ہوئی تو ساتویں امام نے مسکرا کے کہا کیا مانگ رہا تھا؟ کہا میں یہ مانگ رہا تھا. کہا یہ سب تو مجھ سے مانگ لے. اگر تھک گئے تو کوئی بات نہیں, توجہ جانے گرامی. کہا یہ سب تو تم مجھ سے مانگ لے. جملہ بڑا ہے معصوم کا, اس کو گرا لگائیے گا, بڑی قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں. کہا یہ سب تو مجھ سے مانگ لے, خدا سے کیوں مانگ رہا ہے؟ مجھ سے مانگ لے. ارے ہو سکتا ہے یہیں پہ رک جاؤں تو میرے کفر کے فتوے آ جائیں, ہاں دروازے کھل جائیں, کوئی اپنا ہی کہنے لگے کہ صاحب یہ کیا پڑھ دیا. آگے کا جملہ سنیے تاکہ تالا لگا کے آگے بڑھ جاؤں. عزیزان گرامی, ساتویں امام نے فرمایا یہ سب مانگنا ہے تو خدا سے کیوں مانگ رہا ہے؟ ہم سے مانگ لے. تو اس نے کہا اگر آپ سے یہ سب مانگے, توجہ, تو اس سے کیا مانگے؟ کہ کائنات ہم سے مانگ, ہم کو اس سے مانگ. آج کہ میرا جملہ پہنچ گیا ہوتا جو میں کہہ رہا ہوں. صلوات پر محمد آل محمد. اب آئیے میرا ساتھ دی جو میں کہہ رہا ہوں, کائنات کی ہر شے ہم سے مانگ, اور ہماری ولایت اس سے مانگ. جب تک وہ ہماری ولایت نہیں دے گا تم ہم تک نہیں آ سکتے. ہمیں مانگنا ہے تو اس سے مانگ, کائنات مانگنی ہے تو ہم سے مانگ, اور جب تک ہم نہیں ملیں گے تو کائنات بھی نہیں ملے گی, نہ دنیا ملے گی نہ آخرت. اگر فاطمہ کو خلق کرنا, وقت میرا ختم ہو گیا, فاطمہ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں علی کو نہ خلق کرتا نہ محمد کو. بات یہیں پہ سمجھا کے بات ختم کر رہا ہوں. کنتو کنزن مخفیہ, میں ایک چھپایا ہوا خزانہ تھا. چھپایا, کوئی شے چھپائی کہاں جاتی ہے صاحب؟ اسی پہ تو کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں کے. اور مجھے مزہ آتا ہے, بڑا لطف آتا ہے کہ جب علی کے فضائل پہ
علی والے مسکراتے ہیں، گلاب کی طرح چہرہ کھلتا ہے۔ توحید کہہ رہی ہے کہ میرا خزانہ چھپا تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ، چھپا ہوا خزانہ۔ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے علی محمد فاطمہ کو خلق کیا تاکہ انہیں دیکھتے جاؤ مجھے اچھا چھپائی کیسے جاتی ہے چیز کا؟ یہ ہے پردہ، میرے ساتھ رہے، یہ ہے پردہ اور یہ ہے چیز چھپی ہوئی۔ مثال کے طور پہ میں ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، پہلے ڈاؤٹ کلیئر کر دوں، 14 اس کی ذات کے مظہر نہیں ہیں، اس کی صفات کے مظہر ہیں، اور سنیے اس کی مثل کوئی نہیں، مثل 14 ہیں۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ کبھی اور موقع ملا۔ مثل کوئی نہیں ہے، مثل اور مثل میں فرق ہے۔ مثل دیکھیے بیاض کے پنے پلٹتے جا رہے ہیں، میں رکا جا رہا ہوں ورنہ بات کہیں سے کہیں جائے۔ مثل کوئی نہیں ہے اس کی، مثل 14 ہے۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ میرے جیسا چہرہ ان کا، بچے سنیں، میرے جیسی آنکھ ان کی، میرے جیسا ہاتھ ان کا۔ ایک آگ کا دریا ہے، ڈوب کے جانا ہے، ان موضوع پہ جلدی کوئی بولتا نہیں ہے ڈر کے مارے، لیکن کوشش کر رہا ہوں ان سے بھیک مانگتے ہوئے تبرک آپ کے حوالے۔ ان کے جیسا چہرہ میرا، جہاں پہ لفظ جیسا آ جائے، اس سے آسان مثال نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مثل۔ خصوصی دعا چاہتا ہوں، اسے کہتے ہیں مثل۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ یہ آئینہ، یہ ذات۔ ارے صاحب یہ آئینہ، یہ ذات، یہاں پہ ذات ہے، یہ ہے آئینہ، اسے کہتے ہیں مثل۔ اور وہ کہہ رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ ارے کسی نے سوال کر لیا تھا کہ توحید کا خزانہ کہاں چھپا ہوا تھا؟ معصوم نے فرمایا وہ کوئی اور نور نہیں تھا، میری جدہ زہرا کا نور تھا، کہ جس کے پیچھے توحید کا خزانہ چھپا ہوا تھا۔ اب سمجھے کہ بی بی کا لقب ہے آیت اللہ لوزما، بی بی کے القاب پڑھیے، اور بی بی کا ایک لقب ہے حجاب اللہ، اس کی شرح ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ حجاب اللہ یہ بی بی کا لقب ہے، آیت اللہ لوزما بی بی کا لقب ہے۔ کیسے پہچانا گیا پروردگار؟ توجہ، آخری بات، التفات کربلا کی طرف مجلس تمام، یہ ہے توحید کا خزانہ مثال کے طور پہ، اور یہ ہم نے مٹھی بند کی۔ حدیث پڑھ کے ترجمہ کروں گا، اب اس سے اچھی مثال بچوں کے لیے نہیں ہے کہ پنجتن ہیں کیا 14 ہیں کیا۔ مجلس تمام، یہ ہے توحید کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کنتو کنزن مخفیہ، میں نے چاہا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پڑھنا کچھ نہیں ہے، بس دیکھ لیجئے کیونکہ غدیر کے ماننے والے ہیں نا، بات پہنچ جائے گی، اگر پہنچ جائے کوئی خاموش نہ رہے، پورے مجمع کی توجہ۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ میں نے چاہا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ ان کو دیکھتے جائیے، اسے پہچانتے جائیے۔ علی ٹھوکر سے مردہ جلائیں تو خدا نہ سمجھ لینا، علی سورج کو پلٹائیں تو خدا نہ سمجھ لینا، علی 2 انگلیوں پہ خیبر کا در اٹھائیں تو خدا نہ سمجھ لینا، علی انگشت مبارک سے کائنات کو رزق بانٹ دیں تو خدا نہ سمجھ لینا۔ یہ سب کچھ دیکھنا، پھر گھر میں آ کے بھی دیکھنا کہ مصلی پہ سجدے میں کون ہے۔ اسی لیے علی نے سجدہ کیا، اور جہاں جہاں پہ بھی لوگ بہکنے والے تھے وہیں پہ سجدہ ریز ہو گئے، تاکہ دنیا پہچان لے کہ میں اس کی صفتوں کا مظہر ہوں۔ لیکن میرا بھی وہی خدا ہے، تمہارا بھی وہی خدا ہے کہ جس کے سامنے علی سجدہ کر رہا ہے، جس کے سامنے علی سجدہ کر رہا ہے۔ بس بی بی زہرا پہ ہی بات ختم کر کے، تاکہ یہاں سے آگے بات جا رہی ہے۔ عزیزوں، پنجتن کو بھیجا ہے اس کی معرفت کے لیے، کس کی؟
اس کی معرفت کے لیے تھکیے گا نہیں. بات ختم ہے, 5 منٹ مجھے دے دیجئے اس لیے کہ وقت میرا ہو گیا ہے. عزیزان گرامی, اس سے پہچاننے کے لیے تو یہ بتائیے, پتہ وہ تو کیفیتیں نہیں رکھتا. ارے نہ وہ ہنستا ہے نہ وہ بولتا ہے. بولنا کیفیت ہے, ہنسنا کیفیت ہے. وہ کیفیتیں نہیں رکھتا, نہ وہ ناراض ہوتا ہے. تو پوچھو مسلمانوں سے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہم کیسے پتا کرو گے کہ ناراض ہے یا خوش؟ بس عزیزان گرامی بات ختم کر رہا ہوں. کیسے پتا چلے گا, پورے مجمع کی توجہ, کہ اللہ ناراض ہے؟ تھرمامیٹر دے رہا ہوں, پیمانہ نشان دے رہا ہوں, سمجھ لیجئے. کیسے پتا چلے گا اللہ ناراض ہے یا خوش؟ کیسے پتا چلے گا؟ میں آیا بشیر صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا, اب آ کے میں نے سلام کیا. اگر ارے پہنچ جایا کیجئے صاحب, جو میں کہہ رہا ہوں اسے ذرا محسوس کیجئے. تاریخ پڑھنے والے بیٹھے ہیں نا, پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ کیسے چلے گا اللہ ناراض ہے یا خوش؟ اس نے اپنی معرفت کے لیے فاطمہ کو بھیجا, محمد کو بھیجا, علی کو بھیجا, حسن کو بھیجا, حسین کو بھیجا. پتہ کیسے چلے کہ وہ ناراض ہے یا خوش؟ تاریخ پڑھنے والے بیٹھے ہیں, اشارہ اور کنایہ سمجھیے. بشیر صاحب کے پاس میں گیا, جانے کے بعد میں نے ان کو سلام کیا. اب اگر یہ سلام کا جواب دے دے تو خوش, سلامت رہیے آپ, آباد رہیے. اگر سلام کا جواب دے دیں تو اس کا مطلب یہ خوش ہیں, اور اگر چہرہ پھیر لیں تو کیا انڈیکیٹ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ارے علی کے چاہنے والوں, مولا کے نام پہ 7 آسمان کی سیر کرنے والوں, ایک جملہ مولا کائنات کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. عزیزان گرامی آپ سب کی طرف سے مجلس تمام ہے, اگر سلام کا جواب آ جائے تو سامنے والا راضی ہے, اور سلام کرنے کے بعد اگر چہرہ پھیر لیا جائے تو اس کا مطلب ناراض ہے. تو پتہ چلا, چہرے سے پتہ چلتا ہے انسان ناراض ہے یا خوش ہے. اب سمجھ میں آیا, اگر یہ پتہ کرنا ہو کہ اللہ ناراض ہے یا خوش ہے تو یہ دیکھو وجہ اللہ علی خوش ہے یا ناراض ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اسی لیے علی کو وجہ اللہ کہا, اسی لیے علی کو ید اللہ کہا, تاکہ اسے دیکھتے جاؤ اور اسے پہچانتے جاؤ. پنجتن کی معرفت ہوگی تو خدا کی معرفت ہوگی. جب تک پنجتن کو نہیں پہچانیے گا خدا کی معرفت نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر قلب صادق صاحب چلے گئے, اللہ مزید درجات بلند فرمائے. امانت میں خیانت نہیں کروں گا. ان کا ایک فقرہ تھا کہ مسلمانوں کو میں دعوت دیتا ہوں, مناظرے کی دعوت دیتا ہوں, اور وہ کہتے ہیں چیلنج کر کے گئے, کہنے لگے کہ اہل بیت کو مائنس کر کے مسلمان مجھے صرف اللہ اکبر کی ڈیفینیشن سمجھا کے بتا دے. اہل بیت کو مائنس کر دے اور صرف مجھے ثابت کر کے چلا جائے کہ اللہ اکبر کیا ہے. یعنی بڑا, اگر بڑائی کسی پہ اچھی لگتی ہے تو پھر وہی ذات پروردگار ہے. یہ جو پنجتن آئے ہیں یہ اس کی معرفت کے لیے. عزیزان گرامی, یہ در سیدہ جلایا نہیں گیا, یہ باب اللہ جلایا گیا. زمین پہ اللہ کا دروازہ جلایا گیا. یہ شہزادی کا دروازہ نہیں ہے, یہ اللہ کا دروازہ جلایا گیا ہے. اور اللہ والوں پہ اتنے مصائب ڈھائے گئے ہیں. عزیزوں کتنا روتے ہیں آپ. 1 گھنٹہ مجلس ہوتی ہے, 1 گھنٹہ 20 منٹ مجلس ہو جاتی ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ آپ روتے ہیں اور رو کے چلے جاتے ہیں, تھک جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو پیاس لگتی ہے. لیکن ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں, مصائب سنتی ہیں, گریہ وزاری کرتی ہیں, مسلسل آپ رو رہے ہیں. لیکن مجھے انصاف سے ایک بات بتانا کہ جب جلوس آپ کے یہاں نکلتے ہوں گے, جلوس تو نکلتے ہیں صاحب, سب کے یہاں نکلتے ہیں, ہمارے یہاں بھی نکلتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے, پتہ نہیں آپ کے یہاں کا یہ رواج ہے یا نہیں, لیکن ہمارے یہاں انڈیا میں ہے کہ جلوس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی عورتیں بھی نقاب پوش ہو کے, یعنی ردا میں, پردے میں ہماری گھر کی عورتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہمارے یہاں کا رواج ہے, پتہ نہیں یہاں کا ہے کہ نہیں ہے, لیکن ہمارے یہاں چلتی ہیں, عورتیں چلتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اگر لمبا سفر ہوتا ہے
تو اگر آپ کسی بیوی کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ اس سے چلا نہیں جا رہا ہے یا کھڑے کھڑے وہ کہیں پہ تھک گئی ہے، تو انسانیت کا کیا تقاضا ہے؟ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے گھر کی کوئی بیوی نہ بھی ہو، لیکن انسانیت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی جگہ سے ہٹ جائیے اور اسے اس جگہ پہ بٹھا دیجیے۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو جب دیکھتے ہیں تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، 18 برس میں فاطمہ یوں ہی ضعیفہ نہیں ہو گئی۔ بیوی کو اتنے گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا گیا، اور صرف بیوی کو ہی نہیں بلکہ ثانیہ زہرا کو بھی دربار میں اتنے گھنٹوں کھڑا رکھا گیا۔ عزیزان گرامی، مجھے حکم دیا گیا، گزارشات بھی بہت ہیں کہ مصائب تھوڑے سے زیادہ پڑھ دیجئے، لیکن میں کیا کروں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ اور ابھی آپ کو مفصل مصائب سننے، کتنا روتے ہیں، جا کے زیارت ناہیہ پڑھیے۔ زیارت ناہیہ میں وہ فاطمہ کا آخری بیٹا جو پردہ غیب میں ہے، ہمارا اور آپ کا آخری امام زیارت ناہیہ میں رو رو کے کہتا ہے، سلام ہو ان سرے بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آوازوں پہ اللہ رحمت کا نزول فرمائے۔ سن سکیں گے فقرہ؟ فاطمہ کا آخری لال جو پردے میں ہے، امام کہتے ہیں سلام ہو، مولا کے فکریں، مولا کہتے ہیں سلام ہو ان سرے بریدہ پر جنہیں نیزوں پہ معلق کر کے لے جایا گیا۔ آگے بڑھ کے کہتے ہیں سلام ہو ان سر کھلی بیویوں پر جنہیں شام و کوفہ کے بازار سے گزارا گیا۔ آگے بڑھ کے مولا کہتے ہیں سلام ہو میرے اس جد بزرگوار پر کہ جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سر و سینہ پیٹ کے رویا کیجئے۔ ارباب ازا ایسے رویا کیجئے کہ جیسے ایک ماں کڑیل جوان کا لاشا پکڑ کے لپٹ کے روتی ہے۔ عزیزوں، ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جب مصائب ہوتے ہیں اور کوئی عزادار گھٹ گھٹ کے روتا ہے، دہاڑے مار کے نہیں روتا ہے، گھٹ گھٹ کے روتا ہے، خاموشی سے روتا ہے، تو ہمارا اور آپ کا چوتھا امام کہ جس کے پیروں میں بیڑیاں تھیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی، گلے میں خاردار توق تھا، کمر میں لنگر تھا، وہ ہمارا چوتھا امام، امام سید سجاد، اس عزادار کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو، اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو۔ ارے تو اس پہ رو رہا ہے کہ جس کے جنازے پر ہمیں رونے نہ دیا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ یہی حق ہے گریے کا، یہی حق ہے گریے کا، خوب روتے ہیں آپ۔ مصائب کے فقرے کی روایت پڑھتا ہوں عزیزوں، اگر پڑھ پایا تو پڑھ لے جاؤں گا۔ آپ جتنے بھی سادات بیٹھتے ہیں ان کی خدمت میں بہت معذرت کے ساتھ، ان کی خدمت میں میں یہ روایت پڑھنے جا رہا ہوں، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیں۔ سیدانیاں سن رہی ہیں تو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے مصائب سنیں۔ اور بابیزہ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب میں ماؤں بہنوں کے لیے خاص طور پہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، محسوس کریں کہ ہماری مائیں بہنیں آتی ہیں ٹھنڈک میں، اپنے اپنے بچوں کو گودیوں میں لے کے بیٹھی رہتی ہیں اور پوری مجلس سنتی ہیں، مصائب سنتی ہیں اور روتی ہیں، زہرا کا ماتم کرتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں خبردار، ماؤں سے کہہ کے علماء کہتے ہیں خبردار، جب مصائب حسین ہوا کریں تو اگر کسی ماں کی گود میں بچہ ہو، خبردار کبھی مصائب کے درمیان کوئی ماں اپنے بچے کو پیار نہ کرے۔ اس لیے اللہ جانے کہ کس بیوی کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں اجڑی ہوئی کوکھ لیے رباب بیٹھی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خوب گریہ فرماتے ہیں آپ۔ عزیزوں، یہی رونے کا حق ہے، یہی رونے کا حق ہے۔ میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا، بہت جلدی جلدی منزل طے کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں سلام ہو، سلام ہو میرے اس جد بزرگوار پر جس کے بدن کا گوشت زنجیریں کھا گئیں۔ ارے بیٹیاں، جن کی بیٹیاں ہیں، محسوس کریں فقرہ قیامت۔ مولا فرماتے ہیں سلام ہو ان رخساروں پر، سلام ہو ان رخساروں پر جو کربلا سے لے کر شام تک اپنا رنگ بدلتے رہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھ کے مولا کہتے ہیں سلام ہو، سلام ہو ان آنکھوں پر، ان آنکھوں پر
پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا، سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا۔ ایک طالب علم یہی زیارت ناہیہ پڑھ رہا تھا، زیارت ناہیہ پڑھتے پڑھتے اپنے استاد کی خدمت میں گیا، روتا رہا اور اس نے کہا کہ آقا یہ بتائیں، سب کچھ سمجھ میں آیا لیکن ہمارا اور آپ کا آخری امام یہ کون سی آنکھیں ہیں جنہیں فاطمہ کا لال سلام کر رہا ہے؟ اور امام کہہ رہے سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا، جنہیں راتوں کو جگایا گیا۔ جیسے ہی پوچھا عالم دین رونے لگے، روتے ہوئے فرمایا کیا تم نے مقتل کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا تم نے تاریخ مقاتل نہیں پڑھی؟ کہا نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ امام سن سکو گے فقرہ؟ مولا فرما جیسے ہی عالم دین نے کہا کیا مقاتل نہیں پڑھی؟ سنیے قیامت کا فقرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ سلام، مولا کہتے ہیں سلام ہو ان آنکھوں پر جنہیں راتوں کو جگایا گیا۔ عالم دین نے کہا یہ کوئی اور آنکھیں نہیں ہیں، جا کے مقتل کا مطالعہ کرو۔ ارے 11 محرم کو جب علی کی بیٹی کو قیدی بنایا گیا، جب زینب کے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، جب ثانیہ زہرا کو قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا تو شمر نے اپنے سپاہیوں سے کہا تھا دیکھو خبردار رہنا، قافلے میں جو آرام کرنا چاہے آرام کرے لیکن دیکھتے رہنا اکبر کی پالنے والی عباس کی بہن زینب نہ سونے پائے۔ جزاک اللہ۔ ارباب عذاب کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آوازیں، رونے کا حق نہیں ادا ہو سکتا لیکن یہ حق ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ مولا آپ کو آباد رکھیں۔ روایت سن سکو گے؟ روایت سنیے، روایت سنیے۔ اور اس روایت کو میں نے مجلس تمام کر دی، اس روایت کو باقاعدہ اس روایت کو، ارے ہمارے لیے تو مر جانے کا مقام ہے۔ مجھے بتائیے جتنے غیرت مند بیٹھے ہوئے ہو، نفسیاتی جملہ محسوس کرنا، غیرت مند بیٹھے ہو، تمہاری مائیں سلامت رہیں، والدین سلامت رہیں، اولادیں سلامت رہیں۔ ایک غیرت مند کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ اگر بھرے بازار میں کوئی نامحرم آنکھیں اٹھا کر دیکھ لے، ایک غیرت مند کے لیے مر جانے کا مقام ہے۔ ارباب عزا کیسے زینب نے برداشت کیا ہوگا، کیسے امام حسن نے برداشت کیا ہوگا، کیسے امام حسین نے برداشت کیا ہوگا جب کنفوز لعنتی نے، خدا لعنت کرے، جب بی بی زہرا کے بازوؤں کی بے حرمتی کی اور تازیانہ لگایا۔ ارباب عزا روایت پڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیکن ایک روایت سنیے، جہاں تک پڑھ پایا مجھے معاف کیجئے گا پر روایت سن لیجئے۔ اس روایت کو شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں لکھا ہے۔ سنیے، ماؤں بہنوں سے خصوصی توجہ چاہ رہا ہوں، کریا فرمائے، قیامت کی روایت ہے، سنیے گا روایت اور مجلس سما میں۔ بیت الاحزان میں وہ لکھتے ہیں کہ جب زہرا کے قاتل سے پوچھا گیا کہ یہ بتا کہ جب تو نے علی کے گلے میں رسی ڈال دی تھی، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، کاش کہ میں پڑھ لے جاؤں، قیامت کا فکرہ۔ اس سے پوچھا گیا کہ جب مر جانے کا مقام ہے، اس سے پوچھا گیا کہ جب تو نے علی کے گلے میں رسی ڈال دی تھی تو کیا علی کو کھینچا بھی تھا؟ کہا ہاں میں نے، قیامت کا فکرہ لکھتے ہیں، کہا میں نے کھینچنے کی کوشش کی لیکن جیسے ہی کھینچنا چاہتا تھا فاطمہ نے علی کے پٹکے کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ایک زوجہ کیسے حق ادا کر رہی ہے، یہ پاسبان ولایت ہے سیدہ۔ پٹکا کیا ہوتا ہے اپنے بچوں کو سمجھا رہا ہوں، پٹکا جو کمر میں باندھا جاتا ہے اسے پٹکا کہتے ہیں۔ بیت الاحسان میں شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ وہ قاتل کہتا ہے جیسے ہی، مجلس تمام ہے، کلیجہ تھام کے کاش کے پڑھ لے جاؤں، گھر جاتے جاتے روئیے گا اگر آپ نے محسوس کیا پٹکا پکڑ لیا علی کا۔ قاتل کہتا ہے جیسے جیسے میں علی کو گھسیٹتا تھا خاک پہ زہرا، میں اس سے آگے کا فقرہ پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، خاک پہ زہرا، خاک پہ زہرا کھینچی چلی آ رہی تھی۔ ارے تصور نہیں کر سکتے آپ، خاک پہ زہرا کھینچی چلی آ رہی تھی۔ علماء نے اس کی مثال دی ہے کہ علی کو جب کھینچا جا رہا تھا تو علی کے ساتھ زہرا خاک پر ایسے ہی کھینچ رہی تھی جیسے کربلا میں حسین نے اکبر کا جنازہ اٹھایا اور خاک پہ اکبر کا پیر خط بناتا ہوا۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ ہمارے علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خصوصی جس فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ مجلس منعقد ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ ماتم حسین۔ رو کر پکاری، ارے رو کر پکاری اپنے بابا سے حسنین کی صبت لیا مصائب لو انہا صبدل الایام سرنا لیالیا سیدہ فاطمہ طاہرہ سیدہ فاطمہ طاہرہ سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ یا سیدہ 18 برس کی پاک ضعیفہ بی بی 18 برس کی پاک ضعیفہ بی بی زندگی ہے تیری مصائب کا صحیفہ بی بی یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ یا سیدہ اس ساری کائنات میں زہرا ہی ایسی ماں ہے سایہ فغنسی پہ زخموں کا آسماں ہے توڑی گئی ہے ظلم سے بی بی کی پسلیاں رخسار پر تماچے کا بی بی کے ایک نشان ہے یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ دنیا سے جو یہ بات ہی کہتی چلی گئی ہے بابا ستم کی مجھ پہ وہ انتہا ہوئی ہے پڑھتے جو دن پہ رات سا تاریک ہوتا دل
پہ بابا میرے چلی ہے یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ یا سیدہ وہ گھر جہاں پہ موت بھی اجازت طلب ہوئی ہے اس در کو آگ آپ کی امت لگا رہی ہے محسن شہید ہو گیا بابا ستم ہوا بابا تمہاری فاطمہ چکرا کے گر پڑی ہے یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ اس ساری کائنات میں زہرا ہی ایسی ماں ہے سایہ فغنسی پہ زخموں کا آسماں ہے توڑی گئی ہے ظلم سے بی بی کی پسلیاں رخسار پہ تماچے کا بی بی کے ایک نشان ہے یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ ریحان اعظمی یہ حسنین کی جو ماں ہے مقتل میں کربلا کے کرتی ہوئی فغاں ہے بکھرے ہیں بال درد سے چہرہ نڈھال ہے غم سے ضعیف ہو گئی آنکھوں سے خون رواں ہے یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ یا سیدہ سیدہ یا سیدہ فاطمہ طاہرہ سیدہ سیدہ فاطمہ طاہرہ سیدہ زہرا 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 ایک এমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর এক এমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর এক এমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর উম্মতিরা তোমার ঘরে আগুন ধরালো গর্ভে থাকা শিশুটির আমার প্রাণ কাড়িল জ্বলন্ত দরজায় ফেলে ফাতেমার উপর কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর তোমার পরে খিলাফতে বসেছে আজারা
কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর, এ কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর। কার সম্মানে দাঁড়াতেন নবী কেউ কি দেখনি, মা বলে কাকে ডাকতেন তিনি কেউ কি শোনুনি। স্বয়ং খুদা গর্ব করেন ফাতেমার উপর, এ কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর, এ কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর। ঘণ্টা খানিক নবীর মেয়ে দাঁড়িয়েছিল, মুবাহিলার সিদ্দিকার কাছে প্রমাণ চাহিল, মিথ্যাবাদীর অপবাদ দিল ফাতেমার উপর, এ কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর, এ কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর। নিঃশ্বাস যখনই নেয় ও বাবা তোমার ফাতেমা, অনুভব করে প্রতিটি বার মৃত্যুর যন্ত্রণা। নিদারুণ অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর, এ কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর, এ কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর। খলিফা তারা যারা নাকি ফাতেমার শত্রু, এই কথা ভেবে ঝরায় দু চোখ রক্তের অশ্রু। লানত হোক যারা আঘাত করে ফাতেমার উপর, এ কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর, এ কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর। বাবা তোমার শহরে আমি আজও অসহায়, নিশ্চিহ্ন করে রোজা ধুলায় মিশিয়ে আমায়, ক্রন্দন করতে দেয় না তারা ফাতেমার উপর, এ কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর, এ কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর। রাজা ও জাহেদ করো দুয়া আসিবেন ইমাম, কাবাতে আলম হবে বকিতে হবে মাতাম, মওলাই আলী নোহা পড়বেন ফাতেমার উপর, এ কেমন অত্যাচার হলো ফাতেমার উপর। इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन इमाम हुसैन, हुसैन 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 हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमतुज़ ज़हरा व सय्यदतुन निसाइल आलमीन,
السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس السموز وانیس النفوس، السلام علیکم یا ایہا المدفون بارض توس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام انس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد